تو دیکھیں یہ نظام، اب دیکھیں کافر نے جو ہمارا دشمن ہے اس نے ہمیں گہرائی کے ساتھ پڑھ لیا، اچھے طریقے سے مسلمانوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ کن کن جگہوں سے مسلمان کے کمزور پوائنٹ کیا ہیں، ان جگہوں سے اس کے اوپر وار کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے اندر پھر وہی چیزیں پھیلائی گئی کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کا وہ جو رحمانی نظام کے ساتھ جو تعلق ہے، مطلب اخلاص اور للہیت اور تعلق مع اللہ، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر وہاں سے زہر دیا گیا، وہاں سے زہر دیا گیا۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ ایسے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو۔ پھر ایک روایت کے اندر بڑھا کر اور بڑھایا کہ جنوباً کہ بے غسل والا آدمی ہو۔ پھر ایک روایت کے اندر اور بڑھایا کہ او جرسن، گھنٹی ہو۔ اب ان چاروں چیزوں کو دیکھ لو، چاروں چیزیں، کتا، تصویر اور پلیت آدمی اور گھنٹی، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ انسان، یعنی جس گھر کے اندر، جس منزل میں، جس جگہ پر یہ ہوں گی وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، مطلب شیاطین داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر کتا گھر کے اندر رکھنا کس کا کام؟ کافر کا کام۔ دیکھا دیکھی کے اندر ہمارے جو مالدار مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک تو حراست کا کتا وہ الگ ہے جو گھر سے باہر، لیکن گھر کے اندر ساتھ میں کھا رہا پی رہا ہے، ایک یہ بات۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا تصویر گری جتنی بھی ہے، چاہے وہ موبائل کی تصویر ہو، چاہے وہ کیمرے کی تصویر ہو، چاہے وہ ہاتھ کی تصویر ہو، جتنی بھی تصاویر ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر شریک ہے۔ آج بتاؤ کہ ہمارے گھر کے اندر تصویر نہیں چل رہی، گھر کے اندر موبائل استعمال نہیں ہو رہا، کتے بلیوں کی تصویریں نہیں آ رہی، خنزیر کی تصویریں نہیں آ رہی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں، نہیں دکھائی جاتی؟ ہاں، یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے گھر کے اندر رحمت کے ملائکہ داخل نہیں ہوں گے۔ جب رحمت کے ملائکہ داخل نہیں ہوں گے تو کون داخل ہوں گے؟ شیاطین داخل ہوں گے، شیاطین بکثرت داخل ہوں گے۔ پھر اس کے ذریعے سے یہی جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے جو ہمارے تلک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، 3-4 قسم کی تنظیمیں دنیا کے اندر ایسی کار فرما ہے جو خفیہ تنظیمیں ہیں کہ جن کو شیطان اور دجال کی تنظیم کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک فری میسن، ایکل اینڈ بونز اور اسی طریقے سے ایلومناٹی، یہ 3 تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں۔ ان تینوں تنظیموں کے جو سمبل ہیں، مطلب جو ان کے علاماتی نشان ہیں، ان علاماتی نشانوں کے اندر ایک 5 کونوں والا ستارہ ہو گیا، اور یہ جو احرام مصر پیرامڈ ہو گیا، یہ چیزیں جتنی بھی ہو گئی، اور وہ سنگوں والا ایک بھیڑیے نما شکل کا ایسا بھیڑیا کہ جس کے 2 سینگ ہیں، یہ چیزیں، یہ ان کی علامتی نشان ہیں۔ اور یہ جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، یہ جو فلمیں وغیرہ، کارٹون وغیرہ بناتے ہیں، یہ اس چیز کو بکثرت دکھاتے ہیں، بکثرت یہ اس چیزوں کو دکھاتے ہیں۔ کارٹونوں کے اندر، فلموں کے اندر، ابتدا کے اندر یہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا، علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بولتے ہیں محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ تمہارے حقیقتاً نعوذ باللہ خدا ہے۔ اب دیکھیں ان تینوں تنظیموں کا مقصد ایک ہی ہے، یہ ایک ایسے خدا کو پوجتے ہیں کہ جو شیطان ہے، اس کو پوجتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر امریکی ڈالر دیکھا ہے تو اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے، صرف ایک آنکھ، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ان گوڈ وی ٹرسٹ، کہ ہم خدا کی ذات میں یقین رکھتے ہیں، ہم خدا کی ذات میں یقین رکھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک آنکھ ہے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، یہ خدا کی آنکھ ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ جو ایک آنکھ ہے یہ خدا کی آنکھ ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے، تو تم یاد رکھنا کہ اس کی ایک آنکھ اللہ نے مسخ کی ہے، اور ایک آنکھ جو انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے،
اور اللہ کے رسول نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یاد رکھو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن تمہارا خدا کانا نہیں ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہے تمہارا خدا، تو اس کے دھوکے میں مت آ جانا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، کہ ہم خدا کی ذات میں یقین رکھتے ہیں اور یہ ایک آنکھ جو ہے خدا کی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے سب کچھ، تو بھائی ہمارا خدا تو ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ یہ کون سا ایک آنکھ والا خدا ہے؟ آیا کہ امریکہ خدا کی ذات میں یقین رکھتا ہے؟ پھر اگر رکھتا ہے تو وہ خدا اس کا کون سا ہے؟ ایک آنکھ والا۔ اب ایک آنکھ والا خدا کون سا ہے؟ یہ شیطانی قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، لوگوں کو اس چیز کا ایہام دلا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے۔ اور دیکھیں شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے دنیا کے اندر وہ دجال ہے۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں، دیکھیں ایلومناٹی کا معنی کیا ہے؟ شیطان کے پجاری، فری میسنز کرائے کے ٹٹو، اس قسم کے یہ نام ہیں۔ اب یہ تمام تنظیمیں جو ہیں یہ باور کیا کرانا چاہ رہی ہے کہ بھائی ہم ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جس کی ایک آنکھ ہے، یا ہم شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ جس کا پیغمبر جو ہے وہ دجال ہے، جس کا پیغمبر دجال ہے۔ یہ تنظیمیں ہمارے اندر کار فرمائے۔ اب یہ ہمارے اندر کیا کر رہی ہیں؟ یہ بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں کوٹ کر ڈال رہی ہیں، کوٹ کر رہی ہیں۔ بچپنے سے ہی یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس چیز کے انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی مشکل وقت ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہیرو آسمان سے اڑ کر آئے گا زمین کے اوپر اور وہ ہمیں اس مشکل سے نکال کے لے جائے گا، اور ایسے اس قسم کی باتیں ذہن کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ دین اسلام سے دور تو الگ تعلق نہیں ہے، دین کی تعلیمات کو جانتا نہیں ہے۔ بچے سے اگر پوچھا جائے، انبیاء کے نام پوچھے جائیں، نہیں پتہ انہیں۔ بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ مسلمان کون سے مسیحا کے انتظار کے اندر ہیں، کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کون آئے گا، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نہیں۔ یہ بالکل بھی اس چیز سے دور تک ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہماری اولادوں کے منہ کے اوپر بچوں کی زبان کے اوپر تم دیکھو گے تو وہ جو کارٹونی ہیرو ہوتے ہیں یا دوسرے ہیرو ہوتے ہیں ان کے نام ہوں گے، بالکل ان کے نام ہوں گے۔ بس کبھی کوئی بچہ اچھلے گا، کودے گا اور کہے گا کہ میں فلاں ہیرو ہوں، اور دوسرا بچہ چھلانگ مارے گا، کہے گا میں فلاں ہیرو ہوں۔ یہ چیز آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا کیا ہے، ہمارے اوپر کتنی تیزی کے ساتھ محنت ہو رہی ہے، اور ہم جو ہیں اپنی اولاد کے اوپر خود محنت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم سے اپنی اولاد پالی نہیں جاتی۔ بچے تو ہم بکثرت پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد موبائل دے دیتے بچے کے ہاتھ میں کہ بیٹا یہ لے، جو 3-4 سال کا ہوا یہ موبائل تو لے لے، اور اب یہ موبائل تیری جو ہے وہ امی بھی ہے، تیرا ابو بھی ہے، اور تجھے پالنے والی وہ بیبی سیٹر، سب کچھ یہ تیرا موبائل ہی ہے، اب سب کچھ تیرا موبائل سنبھالے گا، اور ہم جو ہے وہ دوسرے بچے کی تیاری کریں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟